بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے اسپیشل پروگرام میں محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہے. میرے ساتھ جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ ہیں. قبلہ، عید کا دن ہے جی. معصومین عید کیسے مناتے تھے؟ جی، یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں یہ گویا کہ معصومین کی ہی جو عید ہے اس کو ہی بیان کیا گیا ہے ہماری کتابوں میں، مثلا مفاتیح الجنان میں یا تحفۃ العوام میں یا جو کتابیں ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شب عید ہوتی ہے اس کے اپنے اعمال اور دعائیں وغیرہ. تو ظاہر ہے یہ جو دعائیں بیان کی گئی ہیں وہ کسی نہ کسی معصوم سے ہیں. تو وہ یا حضرت امام زین العابدین نے کوئی دعا پڑھی ہے تو اس کو دے دیا گیا ہے، یا حضرت امام رضا نے پڑھی ہے یا کسی دوسرے امام نے پڑھی ہے تو ان کو دعاؤں کو دے دیا گیا. وہ البتہ وہ کئی دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے رات کو اس طرح سے دعائیں پڑھنا ہی ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ بھی نماز شب پڑھنی ہے، صبح کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ جو کہا گیا ہے کہ غسل کریں، تو ظاہر ہے غسل ائمہ نے غسل کیا تو ہمیں بتایا گیا، رسول پاک نے غسل کیا تو ہمیں بتایا کہ عید کے دن غسل کرنا ہے. اسی طرح نئے کپڑے پہنے ہیں یا پاکیزہ لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے. اور جب نماز پڑھنے جانا ہے تو یعنی صحرا میں اگر ہو سکے تو عید کی نماز وہاں پڑھی جائے یا مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر عید الفطر ہے تو اس کا مطلب کہا گیا ہے کہ کچھ میٹھی چیز کھجور ہو یا مثلا کوئی اور بھی میٹھی چیز ہو کھا کے پھر جایا جائے، ٹھیک ہے. اور عید الاضحیٰ پر کہا گیا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے تو پھر آ کے قربانی کی گوشت جو قربانی دی ہے اس میں سے کھایا جائے اور عید ملی بھی جائے، لوگوں سے معانقہ کیا جائے. اور جیسے آج عیدی دینے کا رواج ہے، سب یعنی اپنے عزیز و اقارب کو، بچوں کو دیتے ہیں لوگ عیدی. تو ائمہ طہار بھی یہ کام کرتے تھے، اور بلکہ ائمہ تو یہ بھی کرتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو پورے سال جو ہے نا غلام خریدتے رہتے تھے، ان کی تربیت کرتے رہتے تھے. وہ یعنی آپ کا معنوی اور روحانی وہ قرب حاصل کرتے تھے. تو پورا سال بھر ان کی تربیت ہوتی رہتی تھی، اور جب عید کا موقع آتا تھا تو امام ان کو آزاد کر کے معاشرے میں چھوڑ دیا. بلکہ کہا گیا ہے کہ مدینے کے ساتھ ایک بہت بڑی آبادی وجود میں آ گئی تھی کہ جو امام زین العابدین کے آزاد کردہ غلاموں کی بستی تھی، یعنی وہاں پر وہ رہتے تھے. تو یعنی حضرت علی علیہ السلام نے 1000 غلام آزاد کیے ہیں. اسی طرح امام زین العابدین کی زندگی میں ملتا ہے. تو ائمہ طہار جو ہیں یعنی پورے سال جن لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کو پھر اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ بندگی سے اس طرح سے آزاد ہوئے، وَإِلَّا وہ امام کے ہی ہو کر رہ جائیں گے. اس لیے کہ جو جس نے امام کے نزدیک رہا ہے، 1 سال تربیت حاصل کی ہے، تو وہ امام کا ہی محب اور شیعہ بن کے رہتا ہے. تو یہ کام امام کرتے تھے، اور یعنی کھل جاتے تھے آپ کے دروازے، وہاں پر لوگ عید ملنے کی آ رہے ہیں، فقراء مساکین بھی آ رہے ہیں، وہ اپنی حاجتیں بیان کر رہے ہیں، ان کو ان کی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں حاجتیں. تو لہٰذا یہ معصومین کا جو طریقہ ہے، یعنی معصومین کا طریقہ وہی جو ہماری کتابوں میں درج ہے کہ یہ کام کریں آپ. تو یہ معصومین کی سنت میں ہوتے ہیں. ایک عید معصوم کی بڑی شہرت ہوئی، خاص طور پہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی. کیا فرماتے ہیں اس عید کا بارے؟ جی، امام رضا علیہ السلام. اور کیوں شہرت ہوئی؟ شہرت اس لیے ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی عہدے پر یا حکومتی کسی منصب پر پہنچتا ہے تو اس وقت جو اخباری نمائندے، آج کی زبان میں کہوں اخباری نمائندے اور میڈیا والے، اس وقت اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ بھئی اب دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے. اس نے مثلاً جیسے میں بھی بتاؤں کہ کل کی بات ہے کہ علامہ طاہر القادری صاحب جو ہم پڑھا کے تو وہ شاید کچھ بات کرنا چاہتے تھے، تو وہ زور سے مائک ان کے منہ پر لگ گیا. تو اب ان کا خون نکل آیا تو وہ پٹی رکھ کے منہ پر کپڑا تو چلے گیا اپنے کنٹینر میں. تو مثلا خبر بن گئی، اور اس کو کتنے ٹی ویوں نے دیا. مطلب ہے چونکہ سیاسی منظر میں وہ آئے ہوئے ہیں، اور یہی بات اگر اپنے کسی حجرے میں ہوتے وہ یا کہیں مثلا اپنی مسجد میں ہوتے تو وہاں کوئی
پتہ بھی نہ چلتا. تو یہ جب انسان سیاست میں آتا ہے یا حکومتی معاملات میں یا حکومتی کو عہدے پہ آتا ہے اس وقت خبریں بنتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے دوسرے امام بھی عید پڑھتے بھی رہے ہیں, پڑھاتے بھی ہوں گے اپنے, چلو بڑی مسجد میں نہیں تو جو اپنا حلقہ اثر ہے یا جو آپ کے عزیز ہیں یا جتنے بھی پڑھاتے تو ہوں گے نا نمازی امام, تو پڑھاتے رہے, خبر نہیں بنی. تو امام رضا علیہ السلام چونکہ ولی عہد بن گئے, ولی عہد مامون رشید کے, اور اس نے چاہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں. پہلے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, جس طرح سے معمول کے مطابق یعنی جو خلیفہ ہے وہی پڑھاتا ہے نماز, تو آپ پڑھائیں نماز. انہوں نے کہا نہیں فرزند رسول, آپ میری خواہش ہے آپ پڑھائیں نماز. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں اس طرح سے نماز پڑھاؤں گا جیسے رسول کریم نماز پڑھاتے تھے. تو جب عید کا دن ہوا تو جو لاؤ لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ پورے وہ آ گئے امام کے گھر کے باہر, اور وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے چمڑے کے جوتے وغیرہ پہنے ہوئے تھے جس طرح کے پورا فوجی ایک دستہ ہوتا ہے. تو یہ امام جو ہیں اندر سے تشریف لائے, اور آپ نے اس حالت میں کہ آپ نے یعنی جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے, وہ چاہتے صحرا میں جائیں اسی طرح وہی جس طرح رسول کریم جاتے تھے, اللہ اکبر وللہ الحمد, وہ جو صدائیں آتی ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تو نہیں جوتے پہنے تو جلدی سے گھوڑوں سے نیچے اترے, اور آپ نے اپنے انہوں نے وہ جو ہے نا چمڑے کے جوتے تھے وہ کسی نے اتارے, کسی نے پھاڑے, کسی نے جلدی سے چونکہ ولی عہد کو دیکھا, اور اس طرح سے وہ سارے اپنی اپنی سواریوں سے پیدل ہو کے امام کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. اور وہاں وہی اللہ اکبر للہ الحمد وہ چیزیں, اور وہ انسانوں کا سمندر ہے کہ وہ ساتھ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی رپورٹ جب اس کے محل میں پہنچی امام مرشید کے کہ یہ تو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بڑا کوئی ایک بہت بڑا جلوس نکلا ہوا ہے, اور لوگ جو ہیں ان کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں, ان کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی مدت کے بعد آج رسول پاک والا منظر وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح رسول پاک مدینے سے باہر صحرا میں ساری ان کی عمارت دھڑام سے گر رہی تھی. اچھا, انہوں نے بنا اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح یہ عیدگاہ پہنچ گئے اور وہاں نماز پڑھا دی انہوں نے, اور پھر اگر وہاں ہی خطبے میں کوئی اعلان کر دیں ایسا, ٹھیک ہے, تو وہاں تو ساری دنیا ان کے ساتھ ہوگی اور پیچھے نماز جو پڑھنے والے وہ بھی سارے ہوں گے, تیری حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو اب اس نے وہاں سے ہی پیغام بھجوایا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف دی, میں خود ہی نماز پڑھا لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خود تم نماز پڑھاؤ. تو امام واپس آئے, نماز پڑھائی نہیں گئی وہ, ٹھیک ہے. تو مامون رشید نے جا کے نماز پڑھائی. تو یہ حکومت کے لوگ جو ہیں اگرچہ ان کو ولی عہد رکھا ہوا ہے لیکن وہ بھی اس حد تک ہی برداشت کرتے ہیں کہ وہ سیاسی فائدہ لینا چاہتا تھا کہ تاکہ میری حکومت میں جو علوی لوگ ہیں جو جگہ جگہ پہ بغاوت کرتے ہیں اور میری حکومت کے خلاف رخنا ڈالتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو آپ کے امام جو ہیں میرے ساتھ ہیں, ولی عہد بنے ہوئے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ پہلے تو بہرحال لمبی بات نہ ہو کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سیاسی فائدہ اٹھایا جائے, لوگوں کو کہا جائے کہ ولی عہد میرے جو ہیں تمہارے امام ہیں, لہٰذا میرے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ, بغاوت نہ کرو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لیکن امام نے فرمایا کہ نہ میں عزل کروں گا, میں ولی عہد اس شرط پہ لیتا ہوں کہ نہ کسی کو میں مقرر کروں گا نہ کسی کو ہٹاؤں گا. تو اسی سے ہی اس کی وہ بات جو چاہتا تھا مقصد وہ پورا نہیں ہو سکتا کہ اب یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے سیاہ و سفید جو بھی کر رہے ہیں وہ کہے کہ جی میرے ساتھ تو امام ہیں اور ان کے حکم سے یہ ساتھ ہو رہا ہے. تو لیکن امام نے کہا کہ میں یہ کام یہ ایسا نہیں کروں گا, عزل اور نصب نہیں کروں گا. اگرچہ اس نے آپ کے نام پر سکے اور چھپوائے اور درم و دینار جس پر ولی عہد کی مہر وغیرہ لگوائی, اور تو لیکن امام نے اس کو کوئی فائدہ اس طرح سے حاصل نہیں کرنے دیا. اور امام نے اپنے حق میں استعمال کیا, بڑے بڑے اجتماع ہوئے, وہاں پر لوگ آتے تھے. امام اسی دارالامارہ یا جہاں پر اس کی تھا دارالخلافہ, وہاں پر آپ مسجد میں جاتے تھے, درس دیتے تھے, نماز پڑھاتے تھے, اور پھر جہاں پر آتے تھے بڑے بڑے لوگ یعنی فضلاء اور علماء اور
یہ جو یہودیوں کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے، اور اسی طرح جاسلیک اور دوسرے جو ان کے کنیسہ اور کلیسا کے مذہبی رہنما اس وقت کے پوپ جان پال کہہ لیں، تو وہ ان سب کے ساتھ مناظرے ہوئے اور امام نے ہر ایک کو دہریوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیے اور ان پر توحید خداوندی کو واضح کیا اور رسول پاک کی رسالت کو، اپنی امامت کو. تو لہٰذا اس حیثیت سے تو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام نے کال جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال میں کال کٹ گئی جی. تو ولی عہد تھے امام، اس لیے ان کی وہ نماز جو ہے نا وہ عید اس کی شہرت ہے. عید کی شہرت. اچھا چلیے عید کے حوالے سے ایک کال اور ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. کون بھائی کہاں سے جی؟ میں محسن صاحب، میں آپ کو بس فون اس لیے کر رہا تھا، ایک سلام کروں اور دوسرے عید کی مبارکباد دوں. بڑی نوازش. اور اللہ جو ہمارے مسلمانوں کے تو ظلم ہو رہے ہیں ان کو اللہ کم کرے. اور دوسری ایک اور بات تھی کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کو قتل گاہ کے اوپر لٹایا ایک بار، تو ہم اس کی ریممبرنس کرتے ہیں. جس انسان نے 10 سال اپنے بیٹوں کو قتل گاہ پہ لٹاتا رہا پھر اٹھاتا رہا، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے بھی تھوڑا فرمائیے. شکریہ سر. جی ماشاء. بڑی نوازش جی، بڑی مہربانی. محسن صاحب تھے جی، وہ اشارہ ان کا آپ سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹے نبی کے ایک بیٹے نے کو لٹایا گیا. جی بہت اچھا نقطہ ہے ان کا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، تو اس کی اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد مقرر کر دی، یہ حج کے احکامات اور ارکان اور یہ سب، اور اس کی یاد جو ہے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی یاد کو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی یاد کو آئندہ آنے والے نسلوں میں باقی رکھا. تو جب یہ سنت خداوندی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، کہ اس کی سنت کو باقی رکھا جائے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی تقریباً 42 سال تک، اور انہوں نے رسول پاک کی پرورش کی. اور جب وہ یہ جو تھی شاب ابی طالب، وہ پہاڑوں کے دامن میں جہاں پر 3 سال ان کو رہنا پڑا مشرکوں کے بائیکاٹ کی وجہ سے، اقتصادی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، کچھ چیز لیتے نہیں تھے، دیتے نہیں تھے، اسی طرح کہا کہ بھی کوئی ان سے رشتہ داری نہ کرے اور اس طرح کے مسائل. تو 3 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ رسول پاک کی حفاظت کی ہے. اور رسول پاک کی جگہ، اگرچہ اس وقت رسول پاک شادی شدہ تھے، حضرت خدیجہ بھی وہاں تھی اور جناب فاطمہ زہرا بھی تھی وہاں پر 1 سال کی تقریباً، چونکہ بعثت کے 5 سال بعد حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی ہے، تو یعنی کوئی تقریباً 1 سال کی تھی، وہاں ہی تھی. تو حضرت کے جو بستر پر آپ راتوں کو کسی نہ کسی اپنے بیٹے کو لٹا دیتے تھے. رات کے پہر، ایک پہر گزر گیا تاکہ اگر رات کے کسی حصے میں شب خون ماریں یا دن کو یا کسی طرح کوئی پتہ کر لیتے ہیں کہ کدھر جو ہے محمد ابن عبداللہ سوئے ہوئے ہیں اور کس خیمے میں یا کہاں پر ہیں، تو وہاں سے ان کو رات کو اٹھا کے تو اپنے بیٹے کو کبھی حضرت علی کو اور کبھی کسی اور کو وہاں پر سلا دیتے تھے کہ اگر کوئی شب خون مارے تو میرا بیٹا مارا جائے اور محمد مصطفیٰ بچ جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ اتنی عظیم قربانی ہے ان کی. انہوں نے تو 10 سال کہا ہے، البتہ وہ ویسے تو تقریباً جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے ان کی حفاظت کے لیے اپنا پیش کرتے ہی رہے اپنے بچوں کو، لیکن خود شب ابی طالب میں تو 3 سال کی بات ہے، تو یہ کام کرتے رہے. اور جب بھی حضرت رسول کریم پر کوئی مشکل وقت آیا تو آپ نے اپنے سارے جو بنی ہاشم کے
لوگ تھے ان کو پکارا کہ آؤ اور محمد کی حفاظت کرو. تو یہ واقعاً اتنا بڑا ان کا احسان ہے کہ انہوں نے رسول پاک کی حفاظت کی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اجر دیا ہے. یہ لوگ نہ مانے اور بغض کی وجہ سے ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں, اس لیے ان کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ جہنم میں پاؤں ان کے جل رہے ہیں اور ان کی شفاعت رسول پاک کریں گے تو پھر بھی اتنا ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. جبکہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے والد جو ہیں وہ تو اس طرح سے, تو آپ نے فرمایا خدا یعنی تیرے چہرے پر خاک ہو, تو نے یہ کیا بات کہی ہے کہ اگر انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے باپ دنیا بھر کے گناہ گاروں کی مغفرت کی سفارش کرے, بخشش کی دعا کرے, اللہ کے ہاں شفاعت کرانا چاہے میرے والد, تو اللہ ان تمام گناہ گاروں کو بخش دے میرے باپ کی شفاعت کی وجہ سے. اور پھر آپ نے دوسرے طرح سے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور آنا قسیم النار والجنہ, جنت اور دوزخ کو تو میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں جو خود تقسیم کرنے والا ہوں میرا باپ جہنم میں ہوگا. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو لہٰذا آپ نے دونوں طرح سے فرمایا کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے. تو لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہے جو کہ بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے جنہوں نے حضرت ابو طالب کی یقیناً بہت بڑی عظمت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. بات جو ہے وہ ہم عید کے حوالے سے کر رہے تھے. عید معصومین علیہم السلام کی سیرت کے مطابق وہ عید ہے کہ جو ہمیں جی قربانی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ آخری حج جب جو رسول پاک نے کیا ہے 10 ہجری والا, تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے یمن بھیجا ہوا تھا, یمن کے گورنر بنا کر یا یمن کے لوگوں سے وہ جو بات چیت کرنے کے لینا تھا نا, وہ چونکہ نجران کے عیسائی جو ایک سال پہلے وہ مان گئے تھے اور ان سے خراج لینا تھا, تو وہ اس کو بھی لینے کے لیے آپ نے بھیجا ہوا تھا. تو آپ نے کہا کہ میری وہ وہی نیت ہے کہ جو رسول پاک کی نیت ہے, حج کی وہی نیت کی. تو اس وقت 100 اونٹ قربان کیے گئے ہیں اور وہ اس میں 64 اونٹ رسول پاک کی طرف سے اور باقی 100 میں سے کتنے بچتے ہیں وہ 34 4 4 8 36 ہاں 36 کہہ لیں یا ادھر 66 ہیں تو ادھر 34 ہیں, تو یعنی باقی اونٹ جو ہیں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے وہ قربانی دی گئی جب وہ حج تقریباً 1/3. جی ہاں, تو یعنی ایک سے زیادہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح یہ کل مجھے سوال کیا گیا تھا, کل یا پرسوں کی بات کہ کیا یہ اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ قربانی اونٹ کی دینی ہو تو اس میں 11 آدمی تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں, گائے کی قربانی دینی ہو تو اس میں 7 آدمی حصے دار ہو سکتے ہیں مثلا. تو کیا یہ بکرے چھترے کی اور چھوٹی والی قربانی جو ہے اس کے لیے بھی اس میں ایک سے زیادہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہوا تھا. میں نے تو بہرحال جو میرے دانست میں بتایا تھا کہ میں نے مجھے جو معلوم ہے وہ تو یہی ہے کہ جو بکرے چھترے کی قربانی جو ہے اس میں تو ایک ہی آدمی جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر میں نے کہا کہ اگر کوئی والد کی قربانی دینا چاہتا ہے, ماں کی یا کسی کی, تو وہ 4 بھائی 5 ہیں وہ سارے ہی رقم دے دیں اس میں, تو وہ ایک تو اس کی جب قربانی کرنی ہوتی ہے اس وقت اس کا نام لیا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے یہ قربانی ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس میں مزید اضافہ کریں جی جو آپ نے فرمایا صحیح. تو جو گائے کی قربانی ہے یا اونٹ کی اس میں یعنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں بلکہ 70 تک بھی ہو سکتے ہیں. اچھا 70 تک بھی جو ہے وہ جاتا ہے. اگر مطلب غریب لوگ ہیں قربانی زیادہ نہیں, آج کل تو میں 4-5 لاکھ کا تو اونٹ آتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے, تو زیادہ بھی اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں. مطلب کوئی چاہے تو ایک آدمی ایک بھی دے سکتا ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ رسول پاک نے
وہ 60 سے زیادہ اونٹ تو رسول پاک نے دیے اور 30 سے زیادہ اونٹ جو ہیں حضرت علی نے قربانی. ایک قربانی میں ایک بندہ نہیں، ایک بندے کی طرف سے کئی قربانیاں. ہاں جی، یہ بھی مطلب جو ہے وہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سنت ہے. جی. بلکہ سنت ہے کہ ایک ہی شخص. اور اسی طرح یہ ہے کہ بھی اگر ایک گائے کی قربانی میں 7 نہیں مل سکے تو 4 ہی آدمی مل گئے تو کوئی 4 ہی کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں ایک بھی کر سکتا ہے کہ بھی 3 آدمی اور انتظار میں ہیں وہ ہوں تو قربانی دیں، ایسی بات نہیں. پروگرام کا وقت قبلہ کم ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ چلو میں ایک سوال اور کر لوں کہ یہ بعض جو قربانی کرتے ہیں تو قربانی کی جانور کی جو کھال ہوتی ہے وہ بعض دفعہ قصائی کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا آپ سے، تو میں یہ کھال لے جاؤں گا، یا اس کے بعد دفعہ سری کھروڑے بھی لے جاتے ہیں. تو یہ کیا ٹھیک ہے بات کہ بھئی اس کو اجرت نہ دی جائے بلکہ اجرت کی جگہ پہ کھال دے دی جائے؟ تو یہ ٹھیک ہے، اجرت کے طور پہ تو نہیں دینی چاہیے میرے خیال میں. البتہ مجانن ویسے مطلب آپ وہ کہتا ہے دیکھو جو اگر وہ فقیر ہے قصائی جو ہے مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے ویسے دے دیں یعنی پائے وغیرہ دے دیں اور سر جو ہے وہ دے دیں تو آپ مجانن ویسے دے دیتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا ہے. نہیں مطلب ہے کہ ایک قصائی ایسا ہے جو فقیر بھی ہے، مثلا اس نے ایک آپ کی کرنی ہے ایک آدھی اور کرنی ہے، تو گھر کے حالات ایسے ہی ہیں. تو اگر اس کو دیں گے تو اجرت علیحدہ دینی چاہیے، اور وہ جو کھال ہے اس لیے دیں گے کہ مثلا چونکہ ساری قربانی اللہ کی راہ میں ہے تو کھال بھی جو ہے نا وہ کسی کو دے دی جائے. ظاہر ہے کہ صرف مدرسے اور مسجد اور وہ ان کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مستحق کو وہ قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح وہ سیلاب والوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح تنظیمیں لوگ اکٹھی کر رہے ہیں جو کہ رفاع عامہ کا کام کرتی ہیں، تنظیمیں کرتی ہیں. جیسے کراچی میں تو ابھی گورنمنٹ نے بھی کوئی تھوڑی سی پابندی لگائی ہے کہ کسی سے کوئی زبردستی کھال نہ لے، اور مطلب یہ کاروبار بن گیا نا، اور جس کو گورنمنٹ اجازت دے وہی لائسنس لو پہلے، تو پھر قربانی کی کھالیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. تو یعنی قربانی کی کھال جو ہے نا وہ بھی قربانی میں شامل ہے. وہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اس اجرت میں کھال اجرت علیحدہ دینی پڑے گی، اور قربانی کی کھال جو ہے وہ مستحق کو دے دیں یا کسی تنظیم کو جو رفاع عامہ کا کام کرتی ہیں ان کو دے دی جائے. میں ایک آخر پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی عید بیان فرمائی کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عید اسی طرح مناتے تھے کہ جو کتابوں میں موجود ہے، جس کو ہمارے لیے سنت قرار دیا گیا اور اس طرح کرو. وہ مطلب ہمارے ہاں جو مطلب موجود عید کا تصور ہے، مثلا فرض کریں روزوں کے بعد عید آتی ہے تو روزوں میں تو شیطان جناب جو ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ بڑے نیک پرہیزگار متقی، ادھر چاند نظر آیا اور ادھر جناب بالکل آزاد ہو گئے، کھل گئے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی عید کے نام پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑی عید پہ بھی عید کے نام پہ جو مطلب اگر ٹی ویوں کی بات کی جائے نجی ٹی ویوں کی، تو وہاں پہ کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں اور کیا کیا ان کا انداز ہوتا ہے. مطلب ایک ہم مطلب بچپن سے لے کے آج تک جو مطلب دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ چلیے غیر شرعی ہو جائے گا، حدود کراس کر جاتے ہیں. معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کے علاوہ کوئی ایسا ماحول معصومین کے دور میں ہوتا تھا کہ جس میں مومنین جو ہے وہ مسرت خوشی کا کوئی انداز جو ہے وہ ہو؟ دیکھیں مسرت خوشی کا انسان جو ہے نا اس کی فطرت میں طبیعت میں ہے کہ جب وہ اچھا کھانا چاہتا ہے اور اسی طرح اچھی آواز کو بھی سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو بصوت حسن اچھی آواز سے پڑھو. اسی طرح حمد و ثنا، نعت اور یہ قصیدہ اور اشعار وغیرہ جو اچھے ہوں وہ پڑھے جا سکتے ہیں، اور ائمہ طہار کے سامنے لوگ پڑھتے بھی رہے ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک حد جو ہے وہ یعنی کان ہمارے جو ہیں اچھی آواز جو ہم آہنگ ہو اس کو سننا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے ابھی فقہا نے بھی موسیقی کی جہاں بحثیں کی ہیں تو اس میں حلال موسیقی حرام موسیقی دونوں انہوں نے کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل قطعاً اس کے قریب ہی نہیں جانا. تو ابھی جو کہا جاتا ہے چیپٹر بنے ہوئے ہیں موسیقی کے بارے میں، اور اس میں کیا حلال موسیقی حرام موسیقی، اور اب اس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جیسے جو
یہ جو فوجی بینڈ اور یہ جو استعمال کرتے ہیں مجاہدین، اور یہ وہ بھی سن سکتے ہیں، یا ملک کے لیے جو ترانے ہوتے ہیں ملک کی محبت میں اور وطن کی، وہ سنے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی طرز لگانی ہے تو وہ اس سے علیحدہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ طرز وہ لگائی جو لہو و لعب اور فلمی اور وہ جو کہ فساد والی محفلیں جن سے ذہن چلا جاتا ہے اس طرف نہ ہو. تو ویسے جو ہے آپ سن سکتے ہیں، جو یعنی قصیدے کی صورت میں محمد و آل محمد کی محبت اور محمد و آل محمد کی عظمت بیان کی گئی ہو، توحید بیان کی گئی ہو، تو اس قسم کی محفل جو ہے جس میں اچھا چلیے مزہ بھی ایک حد تک جو شرعی طور پہ حدود میں. دیکھو جی، یہ تو حدیثیں بھی ہیں کہ ادخال السرور فی القلب المومن، مثلا اس قسم کی حدیث ہے جی، یعنی ایک مومن کے دل کو سرور بخشنا بہت بڑی بات تو وہ کبھی اچھی بات سے بھی ہو سکتا ہے، کسی لطیفے سے بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی کی توہین اعانت نہ ہو. تو ان چیزوں سے کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو معصوم ہستی ہیں، وہ تو اتنی بلندی پر ہیں تو ان سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی جو کہ آج کل کی وہ جو مزاح کی محفلیں یہ وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ جو اس میں بات ہوئی ہے، جو مثالیں ایک دو آئی ہوئی ہیں، تو اس میں اتنی سی بات ہے کہ بس کھجوریں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو رسول پاک بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی بھی کھا رہے ہیں، تو باقیوں بھی کھا رہے ہیں، اپنی اپنی گٹ کے سامنے اپنے اپنے رکھی جا رہے ہیں. تو رسول پاک جو کھا رہے ہیں تو اپنی گٹ بھی جہاں حضرت علی گٹ کے رکھ رہے ہیں وہ اپنی گٹ کے بھی ادھر ہی رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اتنی تو بات ہے کہ بھی کیری گٹکے کی آپ کی یہ کھجوروں کے جو گٹھلی ہیں کدھر ہے، تو مطلب یہ حضرت علی سے کہا کہ آپ جتنی کھائی ہیں، مطلب اس طرح کی بات جس میں ایک مزاح کا رنگ ہو، وَإِلَّا ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کی توہین مقصود ہو یا اہانت ہو. یا جیسے وہ خاتون سے نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں، تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورت تو کوئی نہیں جنت میں جائے گی. تو اب وہ ذرا پریشان ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا، وہاں بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو کچھ چیزیں ملتی ہیں، یا جیسے کہ آپ تشریف لائے جب مکے سے آئے ہیں مدینے، تو وہاں پر بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی تھیں، تو وہ جو ہے طلع البدر علینا والا وہ پڑھ رہی تھی، وہ تو وہ ملتی ہے چیز. اور اسی طرح بعض احادیث میں یہ چیز ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے وہ جو مقامی جو کلچر کے اعتبار سے خواتین جو ہے نا، وہ خواتین میں بیٹھ کے وہ شادی بیاہ کی وہ جو گیت گائے جا سکتے ہیں. تو اس قسم کی اجازت تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شباہت ایسی ہو جائے جیسی کہ فلموں اور لاہ الواو والی وہ نہ ہو جائے. لیکن بالکل بھی جو ہے نا، چونکہ ہمارے مولانا علماء کرام نے بھی بعض جگہ سختیاں کی ہوئی ہے، تو اب چونکہ پہلے تو جب انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت حکومت ہاتھ میں نہیں تھی، تو علماء کرام ہر چیز پر تنقیدی انداز سے دیکھتے تھے. اب جب حکومت ملی ہے تو اب پتہ چلا کہ ٹی وی کو بھی ہر وقت امام بارگاہ نہیں بنا سکتے، نہ مسجد ہی بنا سکتے، تو لہٰذا اس پر بھی کوئی ٹوٹا ہونی چاہیے، تو وہ دیتے بھی ہیں. بعض علماء کرام اس وقت تو خبریں جب آتی تھی تو خبروں سے پہلے وہ گھڑیال کی ٹک ٹک چلتی تھی، اس کو بھی کہتے تھے یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ صوتی اثرات پیچھے سارے وہ ہوتے ہیں، خبریں پڑھی جائیں یا کوئی بریکنگ نیوز دینی ہو یا کچھ ہو تو سارا کچھ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے جب اس حد تک علماء کرام کے جو تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو بہرحال اس کا جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی کچھ ریلیف آ گئی لوگوں کو. بڑی نوازش مہربانی قبلہ، آپ نے بہت وقت پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے. معصوم کی شان میں اگر کوئی بندہ قصیدہ پڑھتا ہے تو معصوم اس کے ہاں بھیج دیتے ہیں اس کے پاس ہدیہ. وہ اتنا اعلیٰ و عرفہ شاعر ہے، معصوم کو کہتا ہے مولا میں نے آپ کی عظمت کے پیش نظر قصیدہ کہا تھا، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ سے ہدیہ وصول کروں. مولا نے اسی ہدیے کو اور زیادہ اضافے کے ساتھ بھیجا
اور کہا کہ اسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئے گا، جو ہمیں ہماری عظمت کا اہل سمجھ کے ہماری تعریف کرتا ہے وہ اور بھی زیادہ مستحق اجر قرار پاتا ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔